Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges, मुल्तान campus, and I am your economics teacher. आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। बेटा डिमांड जनरली जो है डिमांड किसे कहते हैं? डिमांड का ताल्लुक आपकी यानी डिजायर, वांट्स या नीड से है, जनरली कॉमनली आम अल्फाज में। लेकिन जब हम इसको इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो इसकी पर्टिकुलर मीनिंग्स हैं। पर्टिकुलर मीनिंग्स यानी डिमांड इज अ डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, यानी डिमांड का ताल्लुक आपकी परचेजिंग पावर से है, आपकी कुव्वत खरीद से है। यानी डिजायर टू पोजेस अ गुड सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, यानी आपकी विल भी होनी चाहिए और एबिलिटी टू पे का मतलब है आपके पास पावर भी होनी चाहिए। जब ये दो चीजें होंगी तो वो किस चीज को जाहिर करेंगी? वो डिमांड को जाहिर करेंगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिजायर है, उसे हम डिजायर या वांट का नाम देंगे। लेकिन वो इकोनॉमिक्स में डिमांड कब होगी या उसे हम डिमांड कब कहेंगे? जब आपके पास विलिंगनेस भी होगी और एबिलिटी भी होगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तीन इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिमांड के। वो कौन कौन से हैं? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खरीदने की और एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस, यानी डिमांड का ताल्लुक प्राइस से है। और हम हमारी जिंदगी में ये मुशाहिदा भी होता है कि जब प्राइस कम होती है तो हम उसको ज्यादा लेते हैं, खरीदते हैं, और जब वो महंगी हो जाती है यानी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और डिमांड जो है हमेशा टाइम के साथ डिपेंड करती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। आप देखें जैसे गर्मियां होंगी तो हमारी गुड्स की डिमांड और होगी, जब सर्दियां आ जाएंगी तो हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। बेटा डिमांड क्या है? डिमांड का ताल्लुक आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी पे है, यानी विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। जहां ये दो बातें होंगी इकोनॉमिक्स में उसे हम डिमांड का नाम देंगे। डिमांड इज अ डिजायर विच इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। अब ये जो डिमांड है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसे हम नाम दे रहे हैं ना डिमांड फंक्शन। डिमांड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, यानी बहुत सारे अवामिल पे डिपेंड करती है। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कीमत पे डिपेंड करती है। इनकम आपकी आमदनी पे डिपेंड करेगी। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होता है? जो खरीदने वाला होता है। पॉपुलेशन, वेदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, यानी जो गुड्स जो है एक दूसरे का हम नेमोल बदल भी कहते हैं, उसे हम रिलेटेड गुड्स का नाम देते हैं। तो बेटा डिमांड जो है वो मैनी फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, उसे हम किस चीज का नाम देंगे? उसे नाम दिया जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का। We have stated that demand for commodity is related to price per unit of time, यानी अगर हम इसको प्राइस के साथ रिलेट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, और उस लॉ को नाम देंगे लॉ ऑफ डिमांड। इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ एवरी कंज्यूमर दैट व्हेन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज फॉल दे आर टेम्प्टेड टू परचेज मोर कमोडिटी, यानी जब कीमत कम होती है तो वो ज्यादा चीजों को खरीदता है। एंड व्हेन द प्राइसेस राइज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो उस सूरत में जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। इस सूरत में अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का अगर हम रिलेशन देखें तो वो इनवर्स रिलेशन है। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी कीमत और जो तलब है, यानी डिमांड को तलब कहते हैं, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, मनफी ताल्लुक पाया जाएगा, इनवर्स रिलेशन पाया जाएगा, यानी दोनों फोर्सेस अपोजिट चलेंगी। कीमत बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अच्छा, एक बात
آپ نے یہاں ذہن میں رکھنی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن پرائس، اسے نام دیا جائے گا لا آف ڈیمانڈ کا. اگر ہم کہہ دیں کہ جو پرائس ڈیپینڈز آن ڈیمانڈ، تو یہ لا نہیں ہے. لا کیا ہے؟ لا یہ ہے کہ جو ہے ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن پرائس، ڈیمانڈ کا تعلق پرائس سے ہے اور ان دونوں میں انورس ریلیشن پایا جاتا ہے. اس انورس ریلیشن کو ہم کس چیز کا نام دے رہے ہیں؟ لا آف ڈیمانڈ کا نام دے رہے ہیں، قانون طلب کا نام دے رہے ہیں. یہاں دیکھیں لکھا ہوا کیو ڈی از دا فنکشن آف پی. کیو ڈی سے مراد کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، اور پی جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پرائس کو ظاہر کرتا ہے. پرائس کیا ہوتی ہے؟ ویلیو آف کموڈٹی ہوتی ہے. when price increases quantity demanded جو ہے وہ decrease ہو جائے گی, and when price decreases quantity demanded increases. کون سا ریلیشن ہے؟ there is a negative relation between price and quantity demand. قیمت اور طلب میں منفی تعلق پایا جاتا ہے. تو عملی مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی ہو جائے یا اس کی پرائسز بڑھ جائے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, اور اگر پرائسز کم ہو جائیں تو ان کی ڈیمانڈ, اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. The law of demand states that people will buy more at lower prices and buy less at higher prices, other thing remaining the same. اب بیٹا یہاں بات other thing remaining the same, جیسے ہم نے ابھی پہلے دیکھا کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ پرائس ہے, انکم ہے, ویدر ہے, پاپولیشن ہے, ریلیٹڈ گوڈز ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن پرائس, اور اسے ہم نے نام دیا لا آف ڈیمانڈ. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں دیگر فیکٹرز کو, ادر تھنگز کو, جو فیکٹرز ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ ہیلڈ کانسٹنٹ کر دیں گے, یعنی وہ تبدیل نہیں ہوں گے. صرف پرائس جو ہے وہ ایفیکٹ کرے گی ڈیمانڈ کو, تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ لا آف ڈیمانڈ کا نام دیں گے. ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم, the quantity demanded of commodity will smaller at higher market prices and larger at lower market prices. یعنی اگر قیمتیں بڑھیں گی, قیمتوں میں اضافہ ہوگا, پرائسز بڑھیں گی یا پرائس بڑھے گی, اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور اگر پرائسز کم ہو جائیں گی اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. There is an inverse relation between price and quantity demanded. The functional relationship between demand and the price of a commodity can be expressed in simple یا میتھمیٹیکل لینگویجز میں ابھی ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا. دوبارہ کیو ڈی از دا فنکشن آف پی, جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کس چیز پہ؟ پرائس پہ. نو جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف اسکیجول اینڈ ڈایاگرام. یعنی اسکیجول شیڈیول جسے بولتے ہیں, یا گوشوارہ اس کو بولتے ہیں, یعنی یہ ایک طرح سے اس کی میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن ہو جائے گی. جو شیڈیول ہے اس میں ہم دو کالم لیں گے, کیونکہ ہم نے یہاں کہا ہے کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن پرائس, کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرائس پہ. اس کے لیے ہمیں دو کالم بنانے ہیں. ایک کالم میں ہم پرائس لیں گے اور دوسرے کالم میں ہم کوانٹٹی ڈیمانڈ. فار ایگزامپل اگر پرائس 5 ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے 100, پرائس جو ہے وہ 5 سے 4 ہو جائے اور ڈیمانڈ جو ہے 100 سے 200 ہو جائے, اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ when price decreases quantity demand increases. اور اسی طرح اگر پرائس مزید کم ہوتی ہے, یعنی 4 سے 3 ہوتی ہے, تو آپ دیکھیں ڈیمانڈ 200 سے 300 ہو جائے گی, اور اگر یہ 3 سے 2 ہو جائے تو 400 ہے. یعنی جیسے جیسے پرائس کم ہوتی جائے گی, یعنی فار ایگزامپل اگر پرائس 5 سے 1 ہو گئی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے 100 سے کتنی ہو جائے گی؟ 600 ہو جائے گی. یہاں دیکھیں اس میں اگر ہم اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ 5 4 3 2 1 پرائس ڈیکریز ہو رہی ہے, ڈیمانڈ 100 200 300 400 اینڈ 600 ہے. اور اگر ہم اس کو
نیچے سے دیکھیں کہ پرائس اگر 1 2 3 4 5 یعنی پرائس انکریز ہو رہی ہے تو ڈیمانڈ دیکھیں 600 400 300 200 100 یعنی کم ہوتی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیبل ہے یا شیڈیول ہے اس میں بھی ہم نے کس چیز کو ظاہر کیا ہے, انورس ریلیشن کو ظاہر کیا ہے, نیگیٹو ریلیشن کو ظاہر کیا ہے. اچھا بیٹا ایک اور بات یہاں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈفرنس آ رہا ہے پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں 100 کا ہے, لیکن جب پرائس ایک ہے تو وہ 400 سے 600 ہو گئی ہے. تو یہ ڈفرنس آپ سیم بھی لے سکتے ہیں اور اس کو چینج کر کے بھی لے سکتے ہیں, یعنی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا سیم ڈفرنس لیں. اگر سیم ڈفرنس لیں گے تو آپ کا جو کرو ہوگا, ڈیمانڈ کرو جو بنے گا, جو آگے ہم ڈائیگرام میں ایکسپلین کریں گے, وہ کیا ہوگا, اسٹریٹ لائن ہوگا. لیکن اگر اس کا ڈفرنس ہم جو ہے وہ ویری کر جائے گا تو ڈیمانڈ کرو جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. اب ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ڈایاگرام. اس ڈایاگرام میں دیکھیں, ڈایاگرام آپ نے کیسے بنانا ہے. اس ڈایاگرام میں آپ نے دو ایکسس لینے ہیں, ایک ایکس ایکسس ہے اور دوسرا جو ہے وہ وائی ایکسس ہے. ایکس ایکسس پہ آپ نے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو لینا ہے اور وائی ایکسس پہ آپ نے جو بھی آپ کوموڈٹی لے رہے ہیں اس کی پرائس لینی ہے. پرائس آف یونٹ روپی میں دی ہوئی ہے. اب آپ نے اس ڈایاگرام کو ڈرا کیسے کرنا ہے, جو ہمارا اسکیجول ہوگا اس کے مطابق ہی ہم اپنا جو ہے وہ ڈایاگرام ڈرا کریں گے. تو اسکیجول میں دیکھیں بیٹا, پہلے پرائس 5 ہے تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈ کتنی ہے 100. اسی طرح اگر پرائس 5 سے 4 ہوتی ہے تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈ دیکھیں 4 پہ 200 ہے, 3 پہ 300 ہے, 2 پہ 400 ہے اور 1 پہ 600 ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں ہم ان پوائنٹس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, جیسے یہاں لکھا ہوا پی کیو آر ایس اور ٹی, آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اگر ہم ان پوائنٹس کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کرو ملتا ہے. اس کرو کا نام ہے ڈیمانڈ کرو, جس کو ہم نام دے رہے ہیں ڈی اور ڈی ڈیش. یہ جو ڈیمانڈ کرو ہے, اگر ہم اس کرو کو دیکھتے ہیں, یہ کرو کیا ہے, نیگیٹیولی سلوپ ہے. یعنی نیگیٹیولی سلوپ کرو کیسے ہوتا ہے, نیگیٹیولی سلوپ جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ورڈ اگر سلوپ ہو, اگر اس کا جھکاؤ ڈاؤن ورڈ ہو تو اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں, نیگیٹیولی سلوپ کا. تو بیٹا یہ نیگیٹو ریلیشن کو ظاہر کر رہا ہے بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. جنرلی بھی ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں بھی دیکھا تھا کہ دیر از اے انورس ریلیشن بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ. اور جب ہم نے اس کو اسکیجول کے ذریعے بھی ڈیفائن کیا تو اس میں بھی ہم نے یعنی میتھمیٹیکلی اس کو دیکھا تو وہ بھی ہمارا جو ریلیشن تھا وہ کیا تھا, وہ نیگیٹو تھا. اس کے بعد جب ہم اس کو ڈائیگرام پہ ڈرا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس نیگیٹیولی سلوپ ڈیمانڈ کرو آتا ہے, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیمانڈ اور پرائس میں جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے, نیگیٹو ریلیشن ہے. اس کی ایکسپلینیشن بھی نیچے دے دی گئی ہے. اس کے بعد بیٹا اس کی ازمپشنز کیا ہوتی ہیں, اردو میں بولتے ہیں مفروضات, یعنی جو چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں. جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے پرائس پہ. وہ کب ڈیپینڈ کرے گی, جب ہم کچھ چیزوں کو ازیوم کریں گے کہ وہ چینج نہیں ہوگی. یعنی ازمپشن سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کو باقی فیکٹر چینج کر سکتے ہیں ان کو ہم ازیوم کریں گے کہ وہ چینج نہیں ہوں گے. وہ تین اس کے میجر جو ہے پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ ہے there should not be any change in the taste of the consumer for goods. یعنی جو ٹیسٹ آف کنزیومر ہے اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ اگر ٹیسٹ آف کنزیومر چینج ہو جاتا ہے اس سے ڈیمانڈ بھی چینج ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر کسی چیز کا ٹیسٹ زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی لوگ اس کو اس لیے زیادہ پرچیز کر رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کو زیادہ لے رہے ہیں, تو کیا ہوگا, پرائس لوگ نہیں دیکھیں گے, اس کو زیادہ پرچیز کرنا چاہیے. ہمارا لا کیا ہوگا غلط. اس لیے ہم یہاں فرض کیا ہے کہ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اس کے علاوہ the purchasing power of the typical consumer must remain, یعنی جو کنزیومر ہے, جو خریدنے والا ہے, جو پرچیز کر رہا ہے, اس کی جو انکم ہے وہ بھی چینج نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں جب انکم بڑھتی ہے تو ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے,
और अगर हमारी इनकम कम हो जाए तो हमारी परचेजिंग पावर, हमारी जो कुव्वत खरीद है वो कम हो जाती है। कुव्वत खरीद का बढ़ना जो है वो इनकम में इजाफे को ज़ाहिर करता है, और कुव्वत खरीद का गिरना यानी परचेजिंग पावर का कम होना जो है वो आपकी इनकम में कमी को ज़ाहिर करता है। लेकिन यहाँ हमने फर्ज किया है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है यानी जो आपकी इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकम भी डिमांड को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लेकिन चूंकि हमने कहा है कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, इसलिए हम यहाँ फर्ज करेंगे कि इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर की इनकम जो है वो सेम रहेगी। इसके अलावा द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज शुड नॉट वेरी, यानी जो अदर कमोडिटीज हैं, रिलेटेड गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सपोज आप जो है वो डिमांड ले रहे हैं कोका कोला की, और यहाँ पे जो इसकी रिलेटेड है वो फॉर एग्जांपल पेप्सी है। अगर पेप्सी की प्राइस चेंज हो जाएगी, कोक की डिमांड अगर चेंज भी ना हो तो उस सूरत में उसकी डिमांड में तब्दीली आ जाएगी। इसलिए जो रिलेटेड गुड्स होंगी, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी, उनकी प्राइस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आप एक कमोडिटी ले रहे हैं तो बाकियों की प्राइस भी तब्दील नहीं होनी चाहिए। अगर उनमें तब्दीली आएगी उस सूरत में भी हमारा लॉ जो है करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा और भी अजम्पशन है, लेकिन ये 3 मेजर अजम्पशन है जो कि डायरेक्टली जो है वो डिमांड को चेंज कर सकती हैं। अगर इनमें चेंज आता है तो हमारा लॉ जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो बेटा बात यह है कि जो डिमांड पढ़ा हमने, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि डिमांड जो है वो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करेगी, तो उसे हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देंगे। और उसमें हमने इसको विद स्केजुअल और डायग्राम एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके साथ चूंकि इकोनॉमिक्स में हम जितने भी लॉज पढ़ेंगे उनमें हम ये देखेंगे अजम्पशन, अज्यूम जो करना है, अजम्पशन के बगैर लॉज नहीं होंगे, इसलिए इसकी जो अजम्पशन थी उसको भी हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।